اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت اپنی رحمتیں فرمائے اور سب سے بڑی بات نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں اس کورس کی آج کلاس نمبر 13 ہو رہی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اور غزوہ خندق کے بعد جو مہمات ہو رہی تھیں ان کے سلسلے میں سلام بن ابی الحقیق کا قتل، اس واقعے کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عتیق نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے غزوہ نجد کے بارے میں بھی دیکھا، اور ثمامہ بن اسال جس طرح کر کے اسلام لائے، یہ تفصیل بھی ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے غزوہ لہجان سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے بعد بیر معونہ اور رجی کا واقعہ ہوا تھا۔ بیر معونہ میں 70 قراء اور حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ رجی کے موقع پر 10 حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ بچ گئے، لیکن بعد میں پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لے سکتے۔ غزوہ خندق کے بعد جب حالات کچھ موافق ہو گئے، اور خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد آپ کا حالات پہ کچھ قابو ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ رجی کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ یہ ربیع الاول 6 ہجری کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو بھیجا۔ یہ اس جگہ پہنچے جہاں صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہاں پر دعا کی۔ آپ وہاں 2 روز ٹھہرے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا تو وہ پہاڑوں میں بکھر گئے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیات بھی اتری اور پھر بلا دی گئی۔ غزوہ لہیان کے بعد اور بھی بہت سے سریات ہوئے۔ 9 سریات کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ میں ان کے نام آپ کے سامنے لے لیتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مہمات تھیں۔ ایک مہم میں 300 صحابہ کو بھیجا گیا، یہ سریہ خبط ہے۔ باقیوں میں کسی میں 10 صحابہ کو بھیجا گیا، کسی میں 20 صحابہ کو بھیجا گیا۔ تو میں جیسا کہ آپ سے میں نے کہا، ان کے نام میں لے لیتی ہوں، لیکن یہ کوئی زیادہ اہم مہمات نہیں تھیں۔ بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا تسلسل باقی ہے، تو لہٰذا میں ان کا ذکر ضرور کروں گی۔ سریہ غمر، بعض جگہ پہ اسے خا کے ساتھ ہے، سریہ خمر، یہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا۔ 40 سوار بھیجے گئے۔ عکاشہ بن محصن کی سرکردگی میں دشمن بھاگ گیا۔ 200 اونٹ مال غنیمت میں ملے۔ سریہ ذوالقصہ نمبر 1 اور سریہ ذوالقصہ نمبر 2، یہ ربیع الاخر 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ سریہ جموم، سریہ عیس، سریہ ترک، سریہ وادی قرا، اسی طرح غزوہ ذی قرد اور
سریہ خبت، غزوہ ذی کرت جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ہوا یہ تھا کہ سرکاری چراگاہ میں اونٹنیاں چر رہی تھیں، بنو غطفان کے لوگوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور 20 اونٹنیاں ہنگ کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع کو ان کی اطلاع ملی۔ سلمہ بن اکوع جو تھے اکیلے ہی پہاڑ پہ چڑھ گئے، اونچی آواز سے لوگوں کو اطلاع دی اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگ گئے۔ سلمہ بن اکوع بہت تیز دوڑنے والے تھے، ماہر تیر انداز تھے۔ یہ جہاں بھی وہ لوگ ٹھہرتے یہ تیروں کے ذریعے انہیں وہاں سے بگا دیتے۔ ایک چشمے پر ٹھہرے ہوئے تھے، سلمہ بن اکوع نے ان پر تیر اندازی کر کے انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ پہنچے، اس لیے اس کو غزوہ ذی کرت کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ اکیلے سلمہ بن اکوع ہی کا کارنامہ تھا۔ سریہ ایس کی ایک اور پہلو سے اہمیت ہے۔ سریہ ایس میں ہوا یہ تھا کہ کفار کا ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ زید بن حارثہ کی زیر قیادت 170 صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ یہ کفار کا قافلہ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی زیر قیادت جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے قافلے کا ساز و سامان اپنے قابو میں کر لیا، ابو العاص بھی بھاگ گئے۔ بعد میں ابو العاص نے کیا کیا، مدینہ جا کر حضرت زینب کے گھر پناہ لے لی۔ حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کو پناہ دے دیجئے اور ان کا جو سامان لوٹا ہے وہ بھی واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کوئی دباؤ ڈالے بغیر انہیں کہا کہ یہ ہم سامان واپس نہ کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ ابو العاص کو سامان واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص مکہ واپس گئے، جا کے سب کا سامان دے دیا اور دینے کے بعد مکے والوں سے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس لیے یہاں پر آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا سامان واپس کر دوں، تم یہ نہ کہو کہ ہمارا سامان کھا گئے ہیں۔ مکے والوں کو ان کا سامان واپس کرنے کے بعد یہ پھر مدینے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح پر ہی ان کو حضرت زینب کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ سریہ اس لحاظ سے اہم تھا۔ تو یہ 9 سریات ہیں، 8 جن میں سے 8 سریات ہیں اور ایک غزوہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، غزوہ ذی کرت۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں پہنچ گئے، لیکن صحیح بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کو بگا چکے تھے۔ آپ نے خیر پہ بعد میں سلمہ بن اکوع کو شاباش دی۔ تو یہ واقعات 6 ہجری میں ہو رہے تھے۔ ان واقعات کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ اسلام کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ بنی مستلق قبیلے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں مل رہی تھیں کہ قبیلہ بنی مستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی ذرار، وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت بریدہ کو حقیقت حال کا پتہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ 2 شعبان 6 ہجری کو روانہ ہوئے۔ منافقین کی ایک جماعت بھی اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھی۔ مریسی کے چشمے تک یہ جا پہنچے، وہاں تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن بعض کے مطابق
تھوڑی بہت لڑائی ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، دشمن شکست قبول کر کے بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹا اور جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مریسی کے کنویں پر مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ایک مہاجر نے انصار کو ٹانگ مار دی اور اس کے بعد وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جبکہ انصار نے انصار کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ موقع پر پہنچے اور آپ نے لوگوں کو اس بات سے روکا اور جھگڑا ختم کرا دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اس واقعے پر تبصرے ہونے لگے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس موقع پر منافقین کی ایک جماعت بھی جو تھی موجود تھی۔ عبداللہ بن ابیش نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، مال و دولت فراہم کیا ہے، اور اب وہی ان کو مارنے لگ گئے ہیں۔ کہنے لگا تمہارا حال تو یہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ تاکہ کل کو وہ تمہیں پھاڑ کھائے۔ کہنے لگا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تم ان مسلمانوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ خود بخود بکھر جائیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک بات اور کہی بڑی زہریلی کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارا عزت والا آدمی نعوذ باللہ ہمارے ذلیل آدمی کو باہر نکال دے گا۔ اب یہ جو زہریلی باتیں تھیں یہ زید بن ارقم ایک صحابی سن رہے تھے، یہ عمر کے چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد عبداللہ بن ابیش کو بلا لیا، اس نے قسمیں کھا لیں کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس پر سورہ منافقون جو تھی وہ اتر آئی اور اس میں یہ سارا واقعہ جو تھا ذکر کیا گیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ خود ہی بکھر جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ الفاظ بھی دہرا دیے جو عبداللہ بن ابیش نے کہے تھے کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب آئندہ جب ہم مدینہ جائیں گے ہمارا عزت والا ہمارے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ وہ خود عزت والا بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے نعوذ باللہ ذلیل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پوچھا تو اس نے جھوٹی قسمیں کھا لیں۔ جب یہ صورت اتر آئی اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا کر دیا۔ اب یہ الفاظ جو تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انتہائی زہریلے الفاظ تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کا سر کاٹ دیا جائے جو آپ کی شان میں اس قدر گستاخی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ سورہ منافقون جب اتر آئی تو یہ بات ساروں میں پھیل گئی۔ عبداللہ بن ابیش کا اپنا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، سچا مسلمان تھا، اس کو جب یہ پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے مجھے حکم دیجئے، میں اپنے والد کا سر آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ اور اگلی جو بات تھی کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، عبداللہ بن ابیش کو اس بات کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو عبداللہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تمہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اتنی دیر تک عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ داخل ہونے نہیں دیا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اپنے باپ کو داخل ہونے دو. تو بات وہیں پہ کلیئر ہو گئی کہ عزت والا کون تھا اور ذلیل کون تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی سے کام لیا. جب یہ جھگڑا ہوا تو آپ نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تاکہ لوگ اس واقعے پر تبصرے نہ کریں اور بات بڑھتی نہ جائے. آپ نے شام سے لے کے رات صبح بھی جب آپ اترے تو صحابہ تھک چکے تھے، وہ اترتے ہی سو گئے. بہرحال یہ واقعہ جو تھا خاصا ہی اہم ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا. سورہ منافقون پوری اسی موقع پر نازل ہوئی. اب عبداللہ بن ابی جب اس موقع پر ذلیل ہوا، سارے لوگوں کے سامنے جھوٹا ہوا، رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اپنے بیٹے نے اس کو ذلیل کیا، اس کے قتل کی باتیں پھیل گئیں، تو اس نے اپنا غصہ اب ایک اور انداز سے نکالا. ہم آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں. ویسے بھی جو منافقین ہیں ان کا جو رویہ تھا وہ اسلام دشمنی کا تھا. مسلمانوں کے اندر رہتے تھے اور ہر موقع پر مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرا حال ہے تھوڑا سا ان کا ذرا جائزہ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب عبداللہ بن ابی اوس اور خزرج کا متفقہ سردار بنایا جا چکا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں قبیلوں نے ایک شخص پر اتفاق کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد فطری طور پر آپ مدینے کے حکمران بن گئے، کیونکہ مدینے کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی. عبداللہ بن ابی کو آپ سے بہت بغض اور حسد تھا کہ آپ کی وجہ سے اس کی بادشاہی خطرے میں پڑ گئی. جنگ بدر سے پہلے تو وہ اپنے غصے کا برملا اظہار کرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ طاقت کے میدان میں نہیں ہو سکتا، تو اس نے سوچا اب ان کا مقابلہ جو ہے دھوکے کے میدان میں کیا جائے. چنانچہ غزوہ بدر کے اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. لیکن دل میں وہی بغض تھا، وہی کینہ اور حسد تھا. غزوہ بنو قینقاع کا جب موقع پیش آیا تو اس کو ایمان لائے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، اس نے زبردستی اپنے حلیفوں کی حمایت کی. اس کے بعد غزوہ احد کا موقع پیش آیا تو اس نے عین میدان جنگ میں آ کر کفار کو دکھا کر 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا. عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا. غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ بنو نذیر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، تو اس نے ان کو شے دے دی، یہاں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے 2000 جوانوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں نکالا جائے گا تو میں تمہارے ساتھ نکلوں گا، اور تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور پھر بنو نذیر کے لوگ جو تھے اس کی شے پر اکڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محاصرہ کرنا پڑا. خیر وہ معاملہ بھی نپٹ گیا. اس کے بعد غزوہ خندق میں منافقین کا جو کردار تھا، مسلمانوں کو یہ لوگ ان کی ہمتیں پست کرتے، باتیں بناتے، موقع بے موقع ان کو طنز کرتے اور جو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچاتے. اب انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی ایسا نقصان پہنچائیں کہ جو بڑا ہو اور جس کے اثرات گہرے ہوں. جب یہ انصار اور مہاجرین کا مریسی کے کنویں پر جھگڑا ہوا
اب اس کے سازشی ذہن نے ایک اور سازش تیار کر لی۔ حالات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو لے کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا جو یہ اپنی بہن سے عاریتاً لے کر آئی تھیں۔ یہ ہار ڈھونڈنے چلی گئیں، ہار ڈھونڈنے کے بعد واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں میں میرا وزن تھوڑا تھا۔ حضرت عائشہ کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ ہم عورتوں کو غذا کم ملتی تھی تو لہٰذا میرا وزن کم تھا۔ ہودج والے لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ سوار ہیں یا نہیں۔ ویسے بھی ہودج کو کوئی ایک آدمی تو نہیں اٹھاتا تھا۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، علم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ اس میں سوار نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں موجود نہیں تھی تو وہ کسی کو بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے۔ وہیں بیٹھ گئیں، شام کا وقت تھا، وہیں اسی جگہ سو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی قافلے میں اس کی روانگی کے بعد ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی تاکہ وہ قافلہ والوں کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ گری پڑی رہ گئی ہیں انہیں اٹھا کے لیتا ہے۔ اس غزوے میں صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضرت صفوان فجر کی نماز کے بعد چلے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عائشہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو حجاب کے احکامات اترنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں سو رہی ہیں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ الفاظ سن کر میری نیند کھل گئی، میں نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا۔ حضرت صفوان نے اس کے علاوہ میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا، اپنے اونٹ کو میرے قریب لا کر بٹھا دیا، میں اونٹ پر بیٹھ گئی، وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ قافلہ چونکہ آگے جا چکا تھا، یہ لوگ قافلے سے دوپہر کے وقت ذرا دیر بعد جا کر قافلے سے مل گئے۔ اب جو ہی یہ لوگ قافلے سے ملے تو عبداللہ بن ابیش نے کچھ فقرے بولے، اور وہ فقرے یہ تھے کہ نبی کی بیوی اس حال میں آئی ہے کہ اس نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری ہے اور وہ بچ کر نہیں آئی ہے۔ یہ زہریلے فقرے جو تھے منافقین نے ان کو سنا، ان کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ عائشہ اپنے گھر میں ہیں، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ اس غزوے سے واپسی پر بیمار ہو گئیں۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ عام طور پر بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی توجہ دیتے تھے، اس بیماری میں میں دیکھتی تھی آپ اتنی توجہ نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کو کسی بات کا علم نہیں۔ ایک دن یہ قضائے حاجت کے لیے گئیں اور وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ میرے خلاف معاشرے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ مقصد یہی تھا کہ میں یہ دیکھوں گی کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہوئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین بیوی ہیں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ان کی صفائی نہیں دے سکتے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی صفائی دینی ہی دینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی صفائی نہیں دے سکتے کہ شوہر نے بیوی کی صفائی دینی ہی دینی ہے۔
اور اللہ کے رسول اتنے پریشان ہیں، آپ مختلف صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی حضرت علی سے، کبھی گھر کے جو غلام ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان سے کبھی مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے مسجد نبوی میں بھی یہ بات کی کہ کون مجھے عبداللہ بن ابی کے شر سے بچائے گا، تو ادھر سے وحی نہیں آ رہی۔ گھر کی جو خادمہ تھیں بریرہ، ان سے آپ نے بات کی کہ تم نے عائشہ میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے؟ بریرہ کہنے لگی میں عائشہ کو ایسے پہچانتی ہوں جیسے کوئی جوہری خالص سونے کو پہچانتا ہے، وہ ان میں کوئی غلط بات نہیں، ہاں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اتنی غفلت ضرور ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، اور لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ مدینے میں گردش کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے یہ بات جب سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ والدین کے گھر آئیں تو پتہ چلا کہ بات تو سچی ہے۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں مستہ رہتی تھی، یہ حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن تھی، اور ان کے بیٹے مستہ بن اثاثہ جن کا نام تھا، وہ بدری صحابی تھے، ان کے منہ سے بھی یہ بات نکل رہی تھی۔ ویسے تو یہ طوفان بدتمیزی کو تصنیف کرنے والا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، لیکن 3 مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جن میں سے ایک تو مستہ بن اثاثہ تھے، دوسری حمنہ بنت جہش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت زینب بنت جہش کی بہن، اور تیسرے حسان بن ثابت جو کہ شاعر رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے بھی پوچھا، تمام ازواج نے حضرت عائشہ کی سچائی کی گواہی دی، کسی نے بھی خلاف بات نہ کی، حالانکہ سوکنوں کے لیے یہ بڑا موقع تھا ان کو اپنے شوہر سے برگشتہ کرنے کا، لیکن تمام نے اچھی گواہی دی۔ اب حضرت عائشہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر آئی تو مجھے حقیقت کا پتہ چلا۔ اب جو ہی حقیقت کا پتہ چلا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہ میرے آنسو رکتے تھے، نہ مجھے نیند آتی تھی، ساری رات روتی رہی، پہلی رات بھی روتی رہی، پہلا دن بھی روتی رہی، آگے اگلی رات بھی روتی رہی، دن بھی روتی رہی، وہی الفاظ، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا رو رو کے۔ میرے والدین مجھے حوصلہ دیتے تھے لیکن مجھے حوصلہ نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی عزت کا معاملہ ایک عورت کے لیے زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی حال میں 2-3 دن گزر گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہاں آئے، اور انہوں نے میرے سے بات کی۔ انہوں نے کہا عائشہ، اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ بات سن کے میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ رہا۔ دکھ اس بات پر ہوا کہ اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں ایسی بات سوچتے ہیں۔ اپنے والدین سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کی والدہ نے بھی کہا، پھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیا کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اور اگر میں کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے آپ اسے مان لیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، تو میں اس وقت وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دوسری طرف منہ کر کے تو میں لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آئی، سورہ نور کا دوسرا رکوع اتر آیا، جس میں حضرت عائشہ کی برات کا ذکر تھا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا تھا،
تم نے اپنی زبانیں کیوں نہیں روکی تھی؟ تم نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اس پر 4 گواہ چاہیے؟ تم نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، جبکہ یہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑی بات تھی۔ جب یہ وحی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اتار دی ہے۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ یہ معاملہ 34 دن تک چلتا رہا اور 34 دن تک وحی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اب جب یہ آیات اتر آئیں، سورہ نور کا میں نے بتایا دوسرا رکوع اتر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، آپ نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، اور اس کے ساتھ ہی 3 صحابہ جو کہ اس میں ملوث رہے تھے، جن کے نام میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، ان کو 80 کوڑوں کی سزا دے دی گئی، کیونکہ قذف کی سزا یہی تھی۔ رہا عبداللہ بن ابش جو کہ اس سازش کا سرغنہ تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر اس کو دنیا میں سزا دے دی جاتی تو پھر آخرت میں تو اس کو سزا نہ ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ منافقین کا جتھا تھا اور بھی ایسے لوگ تھے کہ اس کو سزا دینا مناسب نہیں تھا۔ باقی اصل وجہ وہی ہے کہ سزا تو اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح کر کے یہ معاملہ جو ہے یہ انجام تک پہنچا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیں گے، بتا دیں گے میری پاکی کے بارے میں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری شان میں قرآن مجید اترتا جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی۔ تو حضرت عائشہ کو اسی لیے صدیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 2 واقعات پیش آئے جن کا سیرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اور بھی بہت سے اہم احکامات جن کا تعلق بے حیائی سے تھا وہ بھی اتارے۔ بے حیائی کی سزا کیا ہوتی ہے، انسداد بے حیائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اقدامات کا حکم دیا۔ یہ تمام احکامات سورہ نور میں موجود ہیں۔ یہ تھی بنی مستلق کی حقیقت۔